بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اب تک کہ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ خاکہ کے بارے میں پڑھا ہے، اسی طریقے سے فرحت اللہ بیگ کے بارے میں، اور فرحت اللہ بیگ کا خاکہ جو ہے وہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اس کے بارے میں کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس کے اندر جو کچھ ہلکے پھلکے مختصر سوالات دیے گئے تھے اس کو بھی حل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے آبجیکٹو، یعنی اہم سوال و جواب کا جو ہے آج سبق ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں اور اسے یاد کریں گے کہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ امتحان میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور یہی آپ کو امتحان میں کامیاب کرے گا، یہی آپ کو امتحان میں کامیاب کرے گا۔ تو لیجئے، اب آپ کو جو ہے الگ سے آبجیکٹو کی کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے آبجیکٹو کی کتاب جو ہے پیش کر دے رہا ہوں۔ آپ اسے دیکھیں اور اس سے یاد کریں، آپ کا پیسہ بھی سیو ہو جائے گا، اور پھر آپ امتحان میں بھی جو ہے فل مارکس لا سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ جواب اس کا یہ ہے سید ولی اللہ۔ الف میں ہے سید عبداللہ، سید ولی اللہ، سید احمد اللہ، سید حشمت اللہ، اس کا جواب ہے سید ولی اللہ۔ فرحت اللہ بیگ نے کس سے قرآن پڑھی ہے؟ مولوی شمس الدین سے، مولوی چراغ الدین سے، مولوی قمر الدین سے، مولوی الدین سے۔ تو یہاں پہ اس کا جو ہے مولوی قمر الدین سے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ مسلم کالج سے، ہندو کالج سے، عیسائی کالج سے، سکھ کالج سے، ہندو کالج سے۔ کس سن میں مرزا نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا؟ 1900 میں، 1901 میں، 1902 میں، 1903 میں، تو یہ 1903 میں۔ مرزا فرحت اللہ نے جوڈیشل امتحان کب پاس کیا؟ 1908 میں، 1910 میں، 1912 میں، 1914 میں، تو 1910 میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کب بنے تھے؟ 1935 میں، 1936 میں، 1938 میں، 1940 میں، تو 1939 میں۔ آئیے دیکھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی؟ 1904 میں، 1906 میں، 1908 میں، 1910 میں، تو 1908 میں۔ آگے دیکھیں کیا ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے کتنے نکاح کیے؟ 1، 2، 3، 4، تو یہ 2 نکاح کیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1945 میں، 1946 میں، 1947 میں، 1948 میں، 1947 میں۔ نذیر احمد کی کہانی کس کی تحریر ہے؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا اسد اللہ، تو فرحت اللہ بیگ کی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ ترکی سے، بدخشاں سے، ایران سے، عرب سے، تو بدخشاں سے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دکن میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، تو دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کس سن میں پیدا ہوئے تھے؟ 1980 میں، 1985 میں، 1986 میں، 1987 میں، 1985 میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا اسد اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا سرور بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، تو یہاں مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مسرت جہاں بیگم، مشرف جہاں بیگم، نور جہاں بیگم، درخشاں جہاں بیگم، تو مشرف جہاں بیگم۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے وقت فرحت اللہ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال 8 دن کی، 10 دن کی، 12 دن کی، 15 دن کی، تو 10 دن کی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے بعد کس نے پرورش کی؟ دادی نے، نانی نے، پھوپھی نے، چچی نے، تو پھوپھی نے پرورش کی۔ جنہوں نے فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ جہاں آرا بیگم، حسن آرا بیگم، میمونہ جہاں بیگم، خالدہ جہاں بیگم، حسن جہاں بیگم۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے، افسانہ سے، خاکہ سے، نظم سے، تو خاکہ سے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ ملاقات کے لیے، قصہ سننے کے لیے، کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو پڑھنے کے لیے جاتے۔
کس عربی شاعر کے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ متنبی، حافظ، شیرازی، رومی؟ تو متنبی۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ مخارج کی، اعراب کی، وقوف کی، بیاں کی؟ تو اعراب کی۔ مرزا کے مضامین فرحت کتنی جلدوں میں شائع ہوئی ہے؟ 5 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں؟ تو 7 میں۔ چلیے اب دوسری کتاب کا بھی جو ہے آبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں۔ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ عظیم بیگ، عبداللہ بیگ، فرحت اللہ بیگ، حشمت اللہ بیگ؟ تو فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی میں بیچ ہماری کون تھی؟ نذیر احمد کی خادمہ، نذیر احمد کی پڑوسن، طالبہ؟ ان میں سے کوئی نہیں، تو خادمہ تھی۔ فرحت اللہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مسرت جہاں بیگم، مشرف جہاں بیگم، نصرت جہاں بیگم، جہاں آرا بیگم، مشرف جہاں بیگم تھا نام۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ نام دیومائی، کندن، شیش محل؟ نذیر کی کہانی؟ تو نذیر کی کہانی ڈی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں، دلی میں، رامپور میں، حیدرآباد میں؟ تو حیدرآباد میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کس کالج میں پڑھتے تھے؟ ہندو کالج میں، دلی کالج میں، شبلی کالج میں، ذاکر حسین کالج میں؟ تو ہندو کالج میں۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد؟ تو فرحت اللہ بیگ ہے خاکہ کا پہلا خاکہ نگار۔ ان میں سے کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ نذیر احمد کہانی وہ پرامیس، ابراہیم سقا، ٹوبا ٹیک سنگھ؟ تو نذیر احمد کی کہانی افسانہ نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد تھے، والد تھے، استاد تھے، چچا تھے؟ تو استاد تھے۔ ناول مرعۃ العروس کے مصنف کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، پریم چند، کرشن چندر؟ تو اس کا جو ہے ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ درذیل میں سے ناول کون ہے؟ بھابھی جان، توبۃ النصوح، زہر عشق، باغ و بہار؟ تو توبۃ النصوح۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ مولانا حالی، نذیر احمد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی؟ نذیر احمد۔ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ مسٹر غزالی، میاں دانی، مسٹر مبین، میاں نشانی؟ تو میاں دانی۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، علمی گفتگو کے لیے، تفریح کے لیے؟ تو پڑھنے کے لیے۔ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیق اور مولوی عبدالحق؟ تو فرحت اللہ بیگ ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، اپنی کہانی، نذیر احمد کی کہانی، کس کی کہانی؟ تو یہ سی ہے، جو سی میں نذیر احمد کی کہانی ہے وہ ہے دال زال زا سے نذیر احمد کی کہانی۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کا، فرحت اللہ بیگ یہ سی ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے شعر خوانی میں فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ یعنی شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو یہاں املا کی، محاورے کی، واحد جمع کی، اعراب کی؟ تو اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ اورنگزیب، شاہجہاں، شاہ عالم ثانی، بہادر شاہ ظفر؟ تو سی شاہ عالم ثانی۔ فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ حشمت اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، رفعت اللہ بیگ، عنایت اللہ بیگ؟ تو دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1881 میں، 1885 میں، 1886 میں یا 87 میں؟ تو 85 میں ہوئی، 1850 میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے؟ مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا عنایت اللہ بیگ، مرزا عزت اللہ حشمت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دلی میں، حیدرآباد میں، سہارنپور میں، الہ آباد میں؟ تو دلی میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ 1945 میں، 47 میں، 48 میں، 50 میں، 47 میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے ہیں؟ تو 7 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، 5 جلدوں میں، 8 جلدوں میں، 7 جلدوں میں۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ سے، ناول سے، سوانح سے، نگار خاکہ سے؟ تو ناول سے۔ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ سے، خاکہ سے، مقالہ سے اور افسانہ سے؟ تو خاکہ سے۔
نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ سے، خاکہ سے، اور مقالہ سے، افسانہ سے؟ تو دوسرے نمبر بی جو ہے، بی آپشن جو ہے وہ خاکہ سے۔ چلیے آپ کے سامنے دو کتابیں پیش کی گئی جو آبجیکٹیو والی تھی، اور دونوں کتاب کے اندر جو سوال تھے اور جو جواب تھے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کو کتاب بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ اسی سے جو ہے اس کو دیکھ کر کے اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، بار بار دہرا کر کے دیکھیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اگر کتاب نہیں بھی پڑھے ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور امتحان کے اندر یہ کامیاب کرے گا۔ پھر آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائے جو 12th کلاس کے اندر ہیں، تاکہ اس کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت سے میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، ہر جگہ کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں یہ دعا کروں گا کہ جو بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے تیاری کر رہے ہیں، اللہ اسے کبھی بھی مایوس نہ کرے، اور پورا کا پورا نمبر اسے مل جائے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔